لیکن پہاڑ کی طاقت ہے کہ زلزلہ رکا ہوا ہے، لیکن اس پہاڑ میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ہم پر قرآن نازل کیجیے گا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خاشعہ متصدعہ، ہم قرآن کو پیدا کرتے ہیں اگر پہاڑ کے اوپر خاشعہ، وہ لرزہ ہو جاتا اور وہ بالکل خوفناک ہو جاتا اور وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ کون؟ پہاڑ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ ہم نے اس کو انتخاب کیا کب نازل کرنے کا، کہا کہ شہر رمضان الذی انزل، ہم نے قرآن کریم کو شہر رمضان کے مہینے میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو گویا کہ تعارف کیا اللہ تعالیٰ نے، پہچنوایا کہ یہ رمضان بھی بابرکت ہے اور اسی رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا۔ گویا کہ رمضان کا اور قرآن کا ایسا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سنانے کا جو تراویح میں حکم دیا وہ شوال میں نہیں، محرم میں نہیں، بلکہ کہا کہ نہیں رمضان میں تم کو سنانا ہے اور سننا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں تو رمضان ہی میں تراویح پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت کو اور بڑھا دیا۔ ایک تو قرآن پڑھ کر مقدس کتاب، اور دوسری چیز روزے دار روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ مقدس، اور پھر قرآن کی تلاوت پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اس کی کہ قرآن میں قیام اللیل یعنی رات کا کھڑا ہونا، تراویح پڑھنا اور روز دن کو روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی قبول کر لیا اور دن کو بھی قبول کر لیا۔ یہ بڑی برکت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جو امت 900 سال عبادت کیا، 950 سال عبادت کیا، نوح علیہ السلام تو صرف دعوت دیے ہیں 950 سال، 950 سال، اور یہاں تو 100 سال بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری یہ امت جس کو ہم نے کم عمر دیا ہے لیکن عبادت اتنی طاقتور عبادت ہے کہ یہ رمضان جس کو مل جائے وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، وہ 900 سال نہیں 1500 سال کی عبادت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر شب قدر ایک میں مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 82-83 برس ہوتا ہے، 82-83 برس کی عبادت جو کر کے کیا ہے وہ ایک رات میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا احسان اور اپنے نبی کی برکت سے اس امت کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے کہ حشر کے میدان میں ساری امت بڑی بڑی عمر لے کر آئے گی، یہ امت 60 سال لے کر جائے گی، لیکن یہ امت کا درجہ اور اسی امت کی فضیلت آگے ہے۔ یہی رمضان اور یہی قرآن اور یہی لیلۃ القدر، یہ ایسی چیز پونجی اس کو ملی ہے جس پونجی کو لے کر یہ تمام امتوں پر آگے ہو رہی ہے۔ کہ یہ مقدس کتاب جو قرآن کریم کا ہے، یعنی تفسیر اور لمبی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر اتنا کہ آپ کو جو یہ چیز ملی ہے اور آپ نے جو پڑھا ہے اور وہ سعادت مند خوش نصیب شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پورا قرآن سنا، پورا قرآن سنا۔ ارے
تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ قرآن مکمل پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے. اس محلے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ زمین کسی غیر مسلم کی تھی کہ اللہ نے قبول کر لیا اس مسجد کو اور اس محلے کو اور تمام لوگوں کو قبول کر لیا اس مسجد کے لیے کہ ہم اس کو آباد رکھتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے وہ مسجد کو تو قبول کر لیا اس زمین کو بھی قبول کر لیا. جو زمین کو اللہ قبول کرتا ہے اللہ سجدے کے لیے قبول کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکے کو قبول کیا کعبہ کے لیے تو کعبہ کو ایسا قبول کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے جا رہے تھے تو بار بار پیچھے گھوم گھوم کر دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے کعبہ کے لیے بیت اللہ کے لیے اس کو قبول کر لیا. ہم اس کو چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں تو بار بار گھوم کر دیکھا کرتے تھے اور کہتے ہیں کعبہ میں جا رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں. دشمنوں نے مجھے ہجرت کیا, دشمنوں نے ستایا ہے, دشمنوں کی وجہ سے میں ہجرت کر رہا ہوں, لیکن اے کعبہ تیری محبت میرے دلوں سے دور نہیں ہو رہی ہے. یہ حضور اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ نے اپنا گھر بنایا, اس سرزمین کو قبول کیا تو اللہ کے رسول اتنی محبت کہ بار بار آگے جا رہے ہیں, اٹھنی سے پھر گھوم کے دیکھ رہے ہیں, جا رہے ہیں پھر گھوم کے دیکھ رہے ہیں اور کعبہ کو کہہ رہے ہیں کعبہ میری محبت تیرے ساتھ ہے, تجھ سے اللہ نے محبت کیا ہے, میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہجرت کا حکم ہو گیا دشمنوں کی وجہ سے. یہ مسجد یہی کعبۃ اللہ کی ایک شاخ ہے, یہ بھی کعبۃ اللہ کا ایک جز ہے اور حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سجدوں کے لیے قبول کیا ہے. سجدہ کون کرے گا؟ فرشتہ نہیں, سجدہ کرے گا یہاں کے ارد گرد میں رہنے والے, یہاں کے باشندہ سجدہ کریں گے, اس کو آباد کریں گے. اگر آباد نہ کیجیے گا, اگر یہ سجدہ اس میں نہیں ہوگا تو یقین جانیے کہ یہ مسجد اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے گھر میں جو آنے والے ہیں اس پر رحم فرمانا, اس کے خیر و برکت, اس کے رزق میں خیر و برکت عطا کرنا, اے اللہ اس کی عمر میں خیر و برکت عطا کرنا. یہ کام مسجد کی ایک ایک دعا کرتی ہے. لیکن اگر اس میں ویران اگر کیجیے گا تو یہ مسجد سے بد دعا نکلے گی کہ اللہ تعمیر تو ہو گئی لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے ویران کر رہے ہیں, اے اللہ اس کی زندگی کو بھی ویران کر. کہاں کیا ہو رہنے والے؟ اس لیے سوچنے کا مقام ہے. اس لیے رمضان ہو, رمضان کے بعد ہو, سب سے پہلے یہ عہد کر لیجیے اسی رمضان میں کہ ہم اس مسجد کو آباد کرنے والے رہیں گے اور مسجد میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن کریم سنوایا, حافظ صاحب نے قرآن کریم کو پڑھا اور ہم لوگوں نے سنا. الحمدللہ بڑی خوبی کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے بڑی دو کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم پڑھا. ہم ان کے پڑھنے کی